چاچا خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم نہ کرو۔ ہاتھ جوڑے میں اپنے ظالم چاچا کے آگے رو رہی تھی، لیکن ان کی لالچی نظریں اس بیگ پر تھیں جو وہ مکار اور چالاک عورت اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ چاچا چاچی دونوں کے چہرے پر خباثت ٹپک رہی تھی۔ پھر انہوں نے اس بیگم صاحبہ سے کہا، لے جائیں اپنی امانت کو، ہم نے کب سے اسے تیار رکھا تھا۔ چاچی نے مجھے بازو سے پکڑا اور اس عورت کے حوالے کر دیا۔ اب اس کے آئے ہوئے دونوں گارڈ مجھے کھینچ کر گاڑی میں لے کر جا رہے تھے۔ تبھی چاچی نے میرے منہ پر چادر ڈال دی، غراتے ہوئے کہنے لگی، خبردار جو شور مچایا تو سارے محلے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ بیگم صاحبہ، اگر یہ شور مچائے تو بھلے سے اسے نشے کا انجیکشن لگا دینا۔ میں روتی تڑپتی رہ گئی، لیکن جانتی تھی کہ دولت کے لالچ نے میرے سگے رشتوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے۔ چاچی تو شروع سے ہی میری دشمن تھی، لیکن چاچا تو میرا سگا تھا، وہ میرے باپ کا بھائی تھا۔ اس نے اپنے سگے بھائی کی بیٹی کو ایک طوائف کے ہاتھوں بیچ ڈالا تھا۔ وہ عورت اور اس کے ساتھ آئے ہوئے آدمی مجھے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں لے گئے۔ فوراً ہی گاڑی کا دروازہ بند کر لیا گیا۔ آخر کو یہ ایک شریف محلہ تھا، یہاں پر ایسے لوگوں کا آنا جانا کیسے ہو سکتا تھا؟ ہاں، لیکن لالچ اور ہوس نے اس محلے کے نام نہاد شریف لوگوں کا چہرہ بے نقاب کر دیا تھا۔ میں روتی روتی بے دم ہو گئی، کب ہوش و حواس کھو بیٹھی پتہ ہی نہ چلا۔ لیکن اپنے دائیں بازو میں بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے شدید تکلیف محسوس کی تھی۔ شاید اس ظالم عورت نے چاچی کی بات مان کر میرے بازو میں واقعی نشے کا انجیکشن لگا دیا تھا۔ میرا نام سونیا ہے، میں غریب مسکین لڑکی تھی۔ بچپن میں ہی امی ابو کا انتقال ہو گیا جب وہ ایک رشتہ دار کے گھر جا رہے تھے۔ میں ان کے ساتھ نہیں تھی، وہ مجھے دادی کے پاس چھوڑ کر گئے تھے۔ ابو کے 2 بھائی تھے، چھوٹا والا جو پسند کی شادی کرنے کے بعد الگ گھر میں رہ رہا تھا کیونکہ دادی نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس نے ایک کرسچن لڑکی سے شادی کی تھی۔ دادی کی نظروں میں یہ بہت بڑا گناہ تھا۔ پھر جیسے ہی امی ابو کا انتقال ہوا، مجھ پر اور دادی پر تو گویا قیامت گزر گئی۔ لیکن جیسے تیسے ہم تینوں اسی گھر میں رہنے لگے جو 2 کمروں پر مشتمل چھوٹا سا مکان تھا۔ ابو کے مرنے کے فوراً ہی بعد چھوٹا چاچا دادی کو ڈرانے دھمکانے آیا کہ یہ گھر میرے نام کر دو، ویسے بھی اب اس کا اصل وارث میں ہوں۔ لیکن دادی اسے کہتی کہ تم نے میری نافرمانی کی ہے، میرے خلاف جا کر ایک غیر مسلم لڑکی سے شادی کی ہے، میں تمہیں ہرگز اس گھر میں جگہ نہیں دوں گی۔ ماریا نام کی وہ لڑکی کرسچن تھی جو بہت چالاک اور ہوشیار لڑکی تھی۔ پھر جیسے ہی دادی بیمار رہنے لگی، اچانک وہ اپنی ایک بیٹی اور ساز و سامان کے ساتھ اس گھر میں چلے آئے۔ انہیں روکنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں تو فقط اس وقت 5 سال کی تھی۔ دادی سمجھ گئیں کہ اب ان کے مرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ ویسے بھی ابا کے جانے کا انہوں نے دل پر صدمہ لے لیا تھا، جس کے باعث وہ بیمار رہنے لگی تھیں۔ پھر ایک دن انہوں نے گھر کے کاغذات مجھے تھمائے، کہنے لگی، سونیا بیٹا، یہ گھر میں نے تمہارے نام کر دیا ہے۔ میرا چھوٹا بیٹا انتہائی لالچی طبیعت کا مالک ہے، میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، اس لیے یہ کاغذات میں محلے میں رہنے والے ایک نیک آدمی کے حوالے کر رہی ہوں۔ جب تم 18 سال کی ہو جاؤ گی تو یہ کاغذات ان سے لے لینا۔ میں ان کی بات سن کر رونے لگی، کہا کہ دادی آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گی، آپ جانتی ہیں نا آپ ہی میرا سہارا ہیں۔ لیکن وقت پر کس کا زور چلتا ہے۔ پھر آخر کار دادی مجھ سے جدا ہو گئی۔ یوں گھر میں چاچا اور ماریا چاچی کی حکومت چھا گئی۔ ان کی 2 بیٹیاں ہو چکی تھیں۔ پھر چاچی نے مجھ پر ظلم کی انتہا کر دی۔ وہ بات بے بات مجھے مارتی، ایسے زد و کوب کرتی تاکہ تنگ آ کر میں یہاں سے بھاگ جاؤں اور یہ پورا گھر ان کے نام ہو جائے۔ لیکن مجھے اپنی دادی کی ہر بات یاد تھی۔ میں راتوں کو کبھی اپنے ماں باپ کو یاد کرتی، کبھی دادی کو، اپنے آپ کو دنیا کا بدقسمت ترین انسان مانتی تھی۔ پھر جب 15 سال کی ہوئی تب مجھے احساس ہوا کہ خدا نے مجھے بہت حسن کی دولت سے نواز رکھا ہے، اور یہ میں نہیں، آتے جاتے لوگ کبھی چاچی کے سامنے تو کبھی میرے سامنے میری تعریفیں کیا کرتے اور کہتے کہ تم ضرور اپنی ماں پر گئی ہو، وہ بھی تمہاری طرح بہت خوبصورت، نازک اندام، گوری چٹی لڑکی تھی۔ لیکن چاچی کو میری تعریفیں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ وہ خود بھی سانولی رنگت کی مالک تھی اور ان کی دونوں بیٹیاں بھی انہی پر گئی تھیں، لیکن میں ان سے الگ نظر آتی تھی۔ چاچو کو کوئی خاص روزگار نہیں تھا، اس لیے گھر میں فاقوں کی نوبت تھی۔ گھر کا ماحول ایسا تھا کہ ایک وقت کھانا پک جاتا،
میں بھی بچہ کھچا کھا لیا کرتی تھی، لیکن اب گھر کے حالات انتہائی خراب ہو چکے تھے۔ چاچی اپنا سارا غصہ مجھ پر اتارتی، گو کہ میں 16 سال کی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی ان کا مارنا پیٹنا کبھی ختم نہ ہوا۔ وہ اکثر لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کرتی، اور اب تو گھر کے حالات خراب تھے۔ ایسے میں چاچا یہ سوچ رہے تھے کہ یہ گھر بیچ دیں تاکہ کچھ پیسے ہاتھ آ جائیں۔ چاچی بھی اس بات سے متفق تھی۔ پھر ایک دن وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ اس گھر کے کاغذات کہاں رکھے ہیں، ضرور تمہیں ان کے بارے میں معلومات ہیں۔ میں بچپن کی وہ بات بھولی نہ تھی جو دادی مجھے سمجھا کر گئی تھی، اس لیے ان سے جھوٹ کہنے لگی کہ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ لیکن پھر چاچی نے زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا، کہنے لگی مکار لڑکی، تو بھی بالکل اپنی اس چالاک دادی پر گئی ہے جو خود تو مر گئی لیکن گھر تیرے نام کر کے ہمیں بے سکون کر گئی۔ سچ سچ بتا، اس گھر کے کاغذات کہاں ہیں؟ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کہنے لگی چاچی خدا کا واسطہ مجھے نہ مارو، مجھے نہیں پتا وہ کاغذات کہاں ہیں۔ بچپن میں کبھی دادی نے میرے سامنے ذکر کیا تھا، لیکن میں اب بھول چکی ہوں۔ پڑوس میں رہنے والے وہ رحمان انکل جن کے پاس دادی نے وہ کاغذات رکھوائے تھے، وہ اب یہ محلہ چھوڑ کر جا چکے تھے، لیکن انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی میں 18 سال کی ہو جاؤں گی تو وہ یہ سارے کاغذات دینے میرے پاس ضرور آئیں گے۔ جب میں نے انہیں کچھ نہ بتایا تو چاچا چاچی دونوں میرے دشمن بن گئے۔ اب چاچا نے منہ پر ہاتھ پھیر کر کہا، اس لڑکی کو تو میں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ یہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ میں جانتی تھی کہ وہ ہر حد پار کر سکتے ہیں مجھ پر ظلم کرنے کے لیے، لیکن اتنا ستم ڈھائیں گے یہ اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے دور شہر کے بیچوں بیچ رہنے والی ایک کوٹھے کی طوائف کے ہاتھوں مجھے بیچ ڈالا تھا۔ 5 لاکھ میں میرا سودا ہوا تھا۔ اس دن چاچا چاچی اور ان کی دونوں بیٹیوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ بار بار اس رقم کو دیکھ رہے تھے۔ میں بے یقینی سے ان کے لالچی چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی پیسوں کی خاطر اتنا کیسے گر سکتا ہے؟ ان کی بھی 2 جوان بیٹیاں تھیں۔ اگر انہیں سودا کرنا تھا تو اپنی بیٹیوں کا کرتے، نہ کہ میرا۔ میں کسی کی امانت تھی، ان کی جو قبر میں جا کر سو چکے تھے۔ پھر میں ان کے سامنے فریاد کرتی رہ گئی، گڑ گڑاتی رہ گئی، لیکن پیسے لینے کے بعد وہ نائکا میری مالکن بن چکی تھی۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میرے سامنے کئی لڑکیاں کھڑی تھیں۔ انہوں نے نازیبا لباس پہن رکھا تھا، کسی کی آستینیں غائب تھیں تو کسی کے بدن سے آدھا کپڑا ہی غائب تھا۔ عجیب و غریب سا میک اپ منہ پر تھوپے وہ سب مجھ پر جھکی ہوئی تھیں۔ پھر ایک لڑکی کہنے لگی، ارے نگین میڈم مال تو بہت اچھا لے کر آئی ہیں۔ یہ لڑکی تو بہت کم عمر ہے، تقریباً ہم ساری لڑکیوں سے چھوٹی۔ پھر دوسری لڑکی مکاری سے کہنے لگی، ارے نگین میڈم تو اسے 1 رات میں ہی بڑا کر دیں گی۔ وہ سب زور زور سے ہنسنے لگی۔ میں اپنے آپ میں سمٹ کر رہ گئی، جانتی تھی کہ یہاں پر میرے ساتھ کیا ہوگا۔ کچھ مجھے پہلے سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں کا ماحول بہت خراب ہے۔ ہر رات لڑکیوں کے چیخنے کی آوازیں میں اپنے کانوں سے سنتی تھی۔ وہ رات تو خیر میری خیریت سے گزر گئی، لیکن تیسری رات نگین بیگم میرے پاس آئیں۔ کہنے لگیں، بس بہت کر لیا آرام، اب جس کام کے لیے تمہیں لے کر آئی ہوں وہ کرنا شروع کرو۔ پھر انہوں نے ساتھ والی لڑکی کو مخاطب کیا، نائلہ اس کو سب کچھ سمجھا دینا، کچھ گڑبڑ نہ ہو۔ وہ آنکھ سے اشارہ کرتی ہوئی چلی گئی۔ میری روح تک کام کر رہ گئی تھی۔ میں ہچکیوں سے رونے لگی۔ پھر نائلہ بیزاری سے کہتی ہوئی چلی گئی، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، امید ہے جب تک تمہارا رونا ختم ہو جائے گا۔ اب میں آس پاس دیکھنے لگی، خدا سے مدد طلب کرنے لگی کہ کوئی فرشتہ ہی بھیج کر وہ میری مدد کر دے۔ اچانک ہی کھڑکی کے اس پار بیٹھے ایک سفید داڑھی والے بزرگ پر میری نظر پڑی۔ وہ گیٹ کے پاس بیٹھے تھے۔ چاچا چاچا میری بات سنو۔ میں دھیمی سی آواز میں انہیں بلانے کی کوشش کرنے لگی، بار بار ہاتھ سے اشارہ کرتی۔ تبھی اچانک انہوں نے مجھے پلٹ کر دیکھا، ادھر ادھر دیکھتے میرے قریب آئے۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے لیے چاچا میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، مجھے یہاں سے باہر نکالو، میں آپ کی بیٹی جیسی ہوں۔ زندگی پہلے ہی مجھ پر مہربان نہ تھی اور اب تو میری عزت بھی برباد ہونے والی ہے۔ میں ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ تب انہوں نے اچانک میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے، کیا تو یہاں سے نکلنا چاہتی ہے؟ تیرے جیسی 2-3 معصوم لڑکیوں کو میں پہلے بھی اس دلدل سے بچا چکا ہوں، لیکن تیرے چہرے کی معصومیت اور پاکیزگی مجھے کہہ رہی ہے کہ مجھے تیری مدد کرنی چاہیے۔ وہ انسان کے روپ میں فرشتہ تھے۔ پھر سرگوشی میں کہنے لگے،
8 بجتے ہی یہاں محفل شروع ہو جاتی ہے. وہ سب لوگ ہال میں جمع ہو جاتے ہیں. ایسے میں تم اس کھڑکی سے کود کر اسی راستے کا انتخاب کرتے ہوئے یہاں سے بھاگ جانا. میں بہت گھبرا رہی تھی، لیکن وہ نیک چاچا میرے ساتھ تھا جو میری مدد کرنے کے لیے تیار تھا. پھر جیسے ہی کوٹھے میں مکمل سناٹا چھایا، مجھے معلوم ہو گیا کہ اب محفل شروع ہو چکی ہے. تبھی نائلہ کمرے میں آئی اور عجیب و غریب سا لباس میرے سامنے پھینک کر کہنے لگی، لو لڑکی، جلدی سے پہن کر تیار ہو جاؤ. آج سب کے سامنے تم جیسے تگڑے مال کو پیش کیا جائے گا. وہ میرے سامنے ہی بیٹھی تھی کہ تبھی کسی نے اسے آواز دے کر بلایا. جیسے ہی وہ باہر گئی، میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ. نہ جانے اتنی پھرتی میرے اندر کہاں سے آ گئی. فوراً ہی کھڑکی کود گئی. کالی چادر میں نے اپنے ارد گرد لپیٹ لی تھی. چھوٹے دروازے پر وہی چوکیدار بابا کھڑا تھا. اس نے میرے کان میں سرگوشی کی. کہنے لگا، یہاں سے سیدھی اسٹیشن چلی جانا، وہاں سے جو بھی ٹرین ملے اس میں سوار ہو جانا. یہ لوگ قیامت تک تمہیں نہیں ڈھونڈ سکیں گے. انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنی جیب سے چند پیسے نکال کر دیے. میں آنسو بھری نظروں سے انہیں دیکھتے تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے فرار ہو گئی. ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی قید خانے سے نکل کر آئی ہوں. لوگوں سے پوچھتے پوچھتے بمشکل میں ایک ریلوے اسٹیشن پر پہنچی. ٹرین بھی ہارن دے رہی تھی، گویا جانے کے لیے تیار ہو. میں فوراً ہی اس میں چڑھ گئی. میری جان میں جان آئی. ڈبے میں اکا دکا لوگ ہی سوار تھے. میں بھی ایک سیٹ پر بیٹھ کر گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگی. شکر ہے ٹرین بھی چل پڑی. نہ جانے زندگی اور مجھ پر کیا رنگ دکھانے والی تھی. میں بھاگتے دوڑتے مناظر پر قدم رکھتے ہوئے اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ کر خوف زدہ تھی. پھر جیسے ہی 3 اسٹیشن گزرے، چوتھے اسٹیشن پر میں بلا سوچے سمجھے اتر گئی، کیونکہ اب اس شہر سے بہت دور میلوں کے فاصلے پر آ گئی تھی. اسٹیشن پر ایک بھی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا. بالکل ہی خالی پڑا تھا، غیر آباد اور ویران سا. میں وہیں ایک بینچ پر بیٹھ گئی. بیٹھے بیٹھے پورا دن گزر گیا. رات ہوتے ہی لوگ اس اسٹیشن پر آنے جانے لگے. شاید یہاں پاس میں ہی کوئی بستی تھی. میں خوف زدہ سی انہیں دیکھنے لگی، سوچنے لگی کہ جیسے ہی کوئی ٹرین آئے گی تو میں اس میں سوار ہو جاؤں گی. یہاں رکنا میرے لیے ٹھیک نہیں، کیونکہ یہ بالکل ویران اسٹیشن ہے. لیکن پورا دن گزر گیا، ایک بھی ٹرین یہاں سے نہ گزری. تبھی ایک موٹا سا آدمی آ کر کہنے لگا، لڑکی، صبح سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، یہاں اکیلی بیٹھی ہو. دیکھو، یہاں بیٹھنا کسی خطرے سے خالی نہیں. چلو آؤ، میں تمہیں اس قریبی بستی میں لے کر چلتا ہوں. اس کی بات سن کر سب لوگ ہی میرے ارد گرد جمع ہو گئے. وہ سب مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے شکاری شکار کو دیکھتا ہے. کیوں سب اس اجنبی مہمان کو پریشان کر رہے ہو؟ تبھی کسی کی بھاری آواز آئی. میں نے سر اٹھا کر دیکھا. وہ ایک خوبصورت چہرے والا نوجوان تھا. اس کی ایک آواز پر سب پیچھے ہٹ گئے. پھر میرے پاس آ کر کہنے لگا، دیکھو، یہ اسٹیشن واقعی بہت خطرناک ہے. رات کو تو یہاں نہ صرف جنگلی جانور بلکہ درندہ صفت انسان بھی آ جاتے ہیں، جو پل بھر میں ہی نوجوان لڑکی کو نوچ کر رکھتے ہیں. اس لیے تمہیں ہمارے ساتھ ہماری بستی میں چلنا ہوگا. وہ تحکمانہ انداز میں کہنے لگا. میں اپنی چادر سنبھالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی. جانتی تھی کہ اب میرے پاس ان کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں. ویسے بھی اس بھری دنیا میں اکیلی تھی. اگر کوئی جائے پناہ مل جاتی تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی. پیدل ہی پیدل چلتے چلتے اس نوجوان کے پیچھے میں بری طرح ہانپ رہی تھی. شدید تھکن نے میرے وجود کو کمزور کر دیا تھا. میں پچھلے 2 دن سے بھوکی تھی. حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے اور انتڑیاں باہر آنے کو تھی. تبھی سامنے وہ عجیب سی بستی نظر آنے لگی، جس کے سب گھر ایک جیسے بنے ہوئے تھے، ایک جیسے دروازے، رنگ و روغن. میں حیران ہوئی، لیکن ایک گھر سے خوب روشنیاں پھوٹ رہی تھیں. وہاں پر چراغاں تھا. ہلکی ہلکی موسیقی کی آوازیں مجھے یہیں سے سنائی دے رہی تھیں. جیسے ہی میں اس گھر میں آئی تو حیران رہ گئی. ساری لڑکیاں خوب بنی سوری، خوبصورت ملبوسات پہنے ادھر ادھر گھوم رہی تھیں. لیکن وہ سب بہت بدصورت، عجیب، کالی کلوٹی سی لڑکیاں تھیں. تبھی ایک لڑکی اس خوبصورت لڑکے کے سامنے رکی. کہنے لگی، ارے نواز بھائی، یہ مال کہاں سے لائے ہو؟ اتنی خوبصورت لڑکی. وہ میرے پورے وجود کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کسی قربانی کے جانور کو دیکھا جاتا ہے. تبھی وہ نوجوان مسکرا کر کہنے لگا، یہ تم جیسی نہیں ہے، بہت الگ، بہت معصوم لڑکی ہے.
میں اسے یہاں حفاظت کے خیال سے لایا ہوں، تمہاری طرح بنانے کے لیے نہیں۔ تب وہ لڑکی زور زور سے ہنسنے لگی۔ کہا، نیلو میڈم تمہارا ارادہ کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گی، وہ اس مال کو دیکھتے ہی اسے ہمارے جیسا بنا دیں گی۔ نواز کون سا مال لے کر آیا ہے، ذرا ہم بھی تو دیکھیں۔ تبھی ایک بھاری اور خوفناک آواز آئی۔ میں نے سامنے دیکھا، وہ ایک بھاری جثے والی عورت تھی، لیکن اتنی خوفناک میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ارے واہ، یہ ہیرا کہاں سے مل گیا تمہیں نواز؟ تم نے تو اسے یہاں لا کر میرا دل خوش کر دیا۔ تبھی وہ نوجوان لجاجت سے کہنے لگا، اماں یہ ایسی لڑکی نہیں ہے جیسی آپ سمجھ رہی ہیں، یہ بہت لاچار اور مجبور لڑکی ہے، میں اسے اس کی عزت بچانے کے لیے یہاں لے کر آیا ہوں۔ تبھی وہاں کھڑی ساری نوجوان لڑکیاں اور وہ خوفناک عورت زور زور سے ہنسی، کہنے لگی، ارے کوٹھے پر بھلا کس کی عزت محفوظ رہتی ہے، جلد ہی یہ بھی ہمارے جیسی ہو جائے گی۔ میرے اندر تو گویا جان ہی نہ تھی۔ تو کیا یہ ساری طوائف ہے؟ کیا میں پھر سے ایک کوٹھے میں آ کر پھنس چکی ہوں؟ میں چاروں طرف دیکھنے لگی۔ یہ بالکل ویسا ہی ماحول تھا جیسا میں نے نگین میڈم کے کوٹھے پر دیکھا تھا۔ ان لڑکیوں کے چھوٹے چھوٹے کپڑے، نیلو بیگم کا میک اپ سے لتھڑا خوفناک چہرہ، یہ سب کچھ تو نظر انداز کرنے کے قابل نہ تھا۔ میرا تھر تھر کانپتا وجود وہیں زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ ہوش آیا تو میں ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی تھی۔ تبھی ایک طوائف لڑکی اندر آئی، کہنے لگی، ارے کب تک یوں ناٹک کرتی رہو گی، لو جلدی سے یہ کھانا کھا لو، آج رات محفل میں تمہیں پیش ہونا ہے۔ نیلو بیگم نے سختی سے کہا ہے کہ یہ ہیرا میں آج رات سردار کے سامنے پیش کروں گی۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی، منتیں کرنے لگی، خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو، میں نے پہلے ہی بڑی مشکل سے اپنی عزت بچائی ہے۔ یہ کوٹھا کس کا ہے اور یہ بستی کہاں پر ہے؟ میں واپس اپنے شہر جانا چاہتی ہوں۔ اب مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ میں ایک بار پھر سے پھنس چکی تھی۔ اس بار میں اپنی غلطی کی وجہ سے اس حال تک پہنچی تھی۔ پھر وہ چٹکی بجاتے ہوئے کہنے لگی، ارے میری جان، اگر یہاں رہو گی تو زندگی بدل جائے گی، مال کے ساتھ ساتھ خوب مزے بھی ملیں گے جیسے ہمیں ملتے ہیں روزانہ۔ اور پھر تم تو ہم سے الگ ہو، ذرا اپنی شکل دیکھو آئینے میں، پھر مجھے دیکھو، میں کتنی خوفناک اور بدصورت ہوں، لیکن پھر بھی یہاں بستی کے لوگ ہمارے ارد گرد پھرتے ہیں۔ لیکن اگر تم سردار کے سامنے گئی تو وہ تمہاری خوبصورتی دیکھتے ہی پاگل ہو جائے گا۔ وہ بڑی ہوشیاری سے مجھے پٹیاں پڑھا رہی تھی، پھر میرے منہ میں کھانا ٹھونسنے لگی۔ عجیب بد ذائقہ اور ملغوبہ سا بنا ہوا کھانا تھا۔ اسے کھانے کے بعد میرا جی متلی ہو گیا، لیکن جیسے ہی لیٹنے لگی اچانک ہی وہ خوفناک موٹی عورت اندر آئی، کہنے لگی، ارے کتنی دیر تک آرام کرتی رہو گی مہارانی، چلو سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، وہ مٹکتے ہوئے کہنے لگی۔ تبھی لڑکی اندر آئی، اس نے میرے سامنے ایک لباس پھینکا۔ وہ نیلے رنگ کا لباس تھا، عجیب بھڑکیلا اور باریک سا۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے، کہنے لگی، آپ لوگ جیسا مجھے سمجھ رہے ہیں میں ویسی لڑکی نہیں ہوں، بڑی مشکل سے اپنی عزت بچا کر یہاں تک پہنچی ہوں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، یہاں سے جانے دیں۔ تبھی اس خوفناک عورت کو غصہ آیا، اس نے مجھے بالوں سے پکڑا، پھر اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو کہا، سریا ہاتھ میں ہنٹر پکڑ لے، اگر یہ لڑکی ناچنے سے انکار کرے تو یہی گھنٹہ اس کی کمر پر دے مارنا، 2-3 دفعہ مار کھائے گی تو خود ہی سدھر جائے گی۔ میرا پورا وجود خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں صدمے سے چور چہرہ لیے انہیں دیکھتی رہ گئی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی میرے لیے اتنی اذیت ناک ہو جائے گی۔ پھر اس کے ایک اشارے پر میں نے وہی لباس پہن لیا اور وہ میرے بال کھول کر مجھے تیار کر رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، میں ان کی نظروں میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن در حقیقت میں آج دنیا کی بدصورت ترین لڑکی تھی جو اپنی عزت کھونے والی تھی۔ پھر نیلو بیگم مجھے اس محفل میں لے گئیں جہاں پر ان کی بستی میں رہنے والے منحوس صورت لیے کئی مرد بیٹھے تھے، جو مجھے یوں دیکھنے لگے جیسے انہوں نے پہلی بار کوئی خوبصورت لڑکی دیکھی ہو۔ ان کے بیچوں بیچ ایک ہیرو کا ہار ڈالے، لمبا چوڑا دیو کامت کالے رنگ کا موٹا آدمی بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے منہ کی رال ٹپکنے لگی۔ اب نیلو بیگم مجھے ناچنے کا اشارہ کرنے لگی۔
مجھے رقص کرنا نہیں آتا تھا، میں بھلا ایسے کام کیسے کر سکتی تھی؟ لیکن میرے بالکل پیچھے کھڑی لڑکی، وہ خوفناک چہرے والی لڑکی جس کے ہاتھ میں وہ ہنٹر تھا، وہ بس نیلو بیگم کے ایک اشارے کی منتظر تھی۔ پھر میں انہیں گھوم گھوم کر دکھانے لگی، چاروں زاویوں سے اپنے آپ کو عیاں کرنے لگی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، رقص کر کر کے میرے پاؤں زخمی ہو گئے تھے، لیکن ان لوگوں کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ تبھی میں بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ لیکن اگلے ہی دن مجھے نیلو بیگم کی آواز آئی، جو نہ جانے کس سے بات کرتے ہوئے کہنے لگی، ارے اس کی قیمت تو لاکھوں میں ہے، اگر اسے حاصل کرنا ہے سردار کو تو میں ان سے وہی 12 ہیروں والا ہار لوں گی جو انہوں نے کل رات گلے میں پہن رکھا تھا۔ پھر سامنے والا مرد خباثت سے کہنے لگا، ارے اس لڑکی کی قیمت اتنی زیادہ کیوں؟ مانا کہ یہ اس کوٹھے کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، لیکن اس کے اندر ایسی کیا بات ہے؟ تبھی نیلو بیگم سرگوشی میں کہنے لگی، اس لیے کہ یہ ہماری دنیا کی نہیں بلکہ انسانوں کی دنیا سے آئی ہوئی ایک خوبصورت لڑکی ہے۔ میں اپنے زخموں کو دیکھتے ہوئے رو رہی تھی، مجھے ان کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئی۔ تبھی کوئی آ کر میرے پاؤں پر مرہم لگانے لگا۔ میں نے دیکھا یہ وہی نوجوان تھا جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اسی نے تو میری زندگی برباد کی تھی، مجھے جان بوجھ کر کوٹھے پر لے کر آیا، وہ بھی اسٹیشن سے بہلا پھسلا کر۔ میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھی تھی جب اچانک اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ پھر دھیمے لہجے میں کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا۔ در حقیقت مجھے تمہیں اس بستی میں لے کر آنا ہی نہیں چاہیے تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارے ساتھ بھی یہ لوگ اس قدر ظلم کریں گے۔ وہ بہت اداس تھا، میں نے اس کی اداسی پر سر اٹھا کر دیکھا اور کہنے لگی کہ جب تمہیں معلوم تھا کہ یہ ایک کوٹھا ہے تو تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے؟ میں پہلے ہی بڑی مشکل سے ایک کوٹھے سے فرار ہو کر یہاں تک پہنچی تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ قسمت بری ہو تو اپنا وجود بھی ساتھ نہیں دیتا، شاید ایسے ہی میرے ساتھ ہوا ہے۔ میں بری طرح روتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، کم از کم یہ دنیا انسانوں کی دنیا سے بہتر ہے، یہاں پر تمہیں اتنی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی، کیونکہ یہ لوگ تمہیں ایک شو پیس کی طرح اپنے گھر میں سجا دیں گے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں حیرت سے اسے کہنے لگی۔ تو وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا کہ یہاں کی ایک راز کی بات ہے جو تم سے ابھی تک چھپی ہوئی ہے، اگر وہ راز تمہارے سامنے آ گیا تو تم حیران رہ جاؤ گی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں الجھن بھرے لہجے میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، اس بستی کے لوگوں کو دیکھ کر تمہیں کیسا احساس ہوا تھا؟ میں کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، مجھے یہاں آ کر کچھ عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ یہاں سب بہت خوفناک اور عجیب سے دکھتے ہیں سوائے تمہارے۔ کیا تم ان سب سے الگ ہو؟ میری آنکھوں میں تحیر تھا۔ نہیں، میں بھی ان جیسا ہی ہوں، لیکن میں نے اس وقت خود کو ایک الگ روپ میں ڈھالا ہوا ہے۔ وہ غور سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ راز جو میں نے تم سے چھپا کے رکھا ہے، ایسا لگتا ہے مجھے تمہیں بتا دینا چاہیے۔ جس اسٹیشن پر تم اتری تھی، اس اسٹیشن پر صرف سال میں ایک دفعہ ہی ٹرین آتی ہے، اور اس میں سے اترنے والی لڑکی جسے ہم اپنی بستی میں لے کر جاتے ہیں، اس بار وہ لڑکی تم تھی۔ اس نے عجیب الفاظ ادا کیے تھے، ابھی بھی میں انہیں سمجھ نہیں پائی۔ جب وہ کہنے لگا کہ وہ اسٹیشن صدیوں سے ویران پڑا ہے، خالی ہے، کوئی انسان وہاں آتا جاتا نہیں سوائے ہمارے، کیونکہ ہم جنات ہیں اور یہ بستی ہماری ہے، وہ ریلوے اسٹیشن بھی ہمارا ہے۔ اس کے لہجے میں خوفناکی تھی۔ میں بری طرح کانپتے ہوئے اس کے الفاظ پر غور کر رہی تھی، جو بار بار اس لفظ کو دہرا رہا تھا کہ وہ جنات ہے، یہ بستی بھی ایک جن زادوں کی ہے۔ میرے چہرے پر خوف دیکھ کر کہنے لگا، گھبراؤ مت، یوں تو اس بستی کے لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، کوئی کسی کے معاملے میں دخل نہیں دیتا۔ ہماری یہ بستی بہت بڑی ہے، یہاں پر شریف اور نیک لوگ بھی رہتے ہیں، جبکہ ہم جیسے بھی، اور طوائف بھی۔ نیلو بیگم میری سوتیلی ماں ہے، وہ بھی ایک جن زادی ہیں، اور اس کے کوٹھے پر رہنے والی ساری جن زادیاں جنہیں وہ مختلف قبیلوں سے لے کر آئی ہے۔ اس پوری بستی کا ایک سردار ہے، اسے طوائفیں بہت پسند ہیں، وہ ہر روز ایک نئی جن زادی کو دیکھنا پسند کرتا ہے، تبھی تو میری سوتیلی ماں اس کے لیے اہتمام کرتی ہے۔ وہ خوش ہو کر میری ماں کو مالا مال کرتا جا رہا ہے۔
یوں وہ اس بستی کی سب سے امیر جنزادی بن گئی ہے۔ میرے سگے ماں باپ تو کب سے مجھے چھوڑ کر چلے گئے، تب سے ہی میں نیلو بیگم کے پاس رہ رہا ہوں۔ خدا گواہ ہے میں تمہیں ہرگز کسی برے ارادے سے اس کوٹھے پر لے کر نہیں آیا تھا، بلکہ تمہیں سہارا اور عزت دینے کے لیے لایا تھا۔ لیکن تمہارے حسن کو دیکھ کر میری سوتیلی ماں کی نظریں خراب ہو گئیں۔ وہ تمہیں بھی ایک طوائف بنانے پر تل گئی۔ آج تک میری ماں کے کوٹھے پر کوئی آدم زادی نہیں آئی، اسی لیے اس نے کل رات تمہیں محفل میں پیش کیا تو سردار تمہارے حسن سے متاثر ہو گیا۔ اس نے ضد کی ہے کہ وہ تمہیں اپنے محل میں لانا چاہتا ہے۔ میری ماں نے اس کے سب سے قیمتی ہیروں کے ہار کے بدلے میں تمہارا سودا کر لیا ہے، اب تمہیں اس کے محل میں بھیجنے والی ہے۔ جو خوفناک انکشافات وہ کر رہا تھا، میں شدید دہشت زدہ تھی۔ پھر روتے ہوئے اسے کہنے لگی کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، نہ تم مجھے یہاں لے کر آتے اور نہ ہی میں اس جنات کی بستی میں آتی۔ تم ایک بد فطرت جنزادے ہو جس نے مجھ پر اپنی نیت خراب کی، اپنی ماں کے لیے مجھے یہاں لے کر آئے۔ میں روئے چلی جا رہی تھی، تبھی اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگا میں تمہیں یہاں لے کر آیا تھا، اب میں ہی تمہیں اس مشکل سے نکالوں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں اپنی سوتیلی ماں اور اس سردار کے ارادوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا، تم بس حوصلے سے کام لو۔ جو بھی نیلو بیگم تمہیں حکم دیتی ہے تم اس پر عمل کرتی رہو، اگر تم نے اس کے حکم سے انکار کر دیا تو وہ تمہارا جسم مار مار کر لہو لہان کر دے گی۔ جنزادے نے مجھے بہت نرمی اور پیار سے سمجھایا تھا، لیکن یہ جان کر کہ یہ جنات کی بستی ہے، مجھے یہاں پر ہر ایک سے خوف آنے لگا۔ اب تو کوئی جنزادی بھی میرے پاس آتی تو ایسے لگتا جیسے یہ مجھے نوچنے آئی ہے یا پھر حملہ کرنے، کیونکہ وہاں سب مجھ سے شدید حسد محسوس کر رہی تھیں۔ پھر ایک جنزادی نفرت سے کہنے لگی، ارے دیکھو تو صحیح، ہم کتنے سالوں سے محنت کر رہے ہیں سردار کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس آدم زادی نے تو پہلی نظر میں ہی سردار کو گھائل کر دیا، کہیں وہ اسے اپنی ملکہ نہ بنا لے۔ سب شدید تشویش میں مبتلا تھیں، لیکن میں انہیں کیسے بتاتی کہ میں خود یہاں سے فرار ہونا چاہتی ہوں۔ پھر رات کو اپنی کھڑکی کھول کر دیکھی، باہر کا منظر تو اور بھی ہیبت ناک تھا، دور دور تک پھیلا سناٹا اور کالا اندھیرا، اگر کوئی انسان باہر جائے تو اس کو نگل لے۔ میں نے خوف کے مارے دوبارہ کھڑکی بند کر دی، کوئی جائے پناہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ آج نہیں تو کل میرے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، شاید ہمیشہ کے لیے میں اس سردار کے محل کی قیدی بن جاؤں، پھر تو میرے یہاں سے بھاگنے کی ساری راہیں مسدود ہو جائیں گی۔ لیکن دوسری طرف جن زادہ مجھے مسلسل کہتا رہا کہ میں تمہارے لیے ایک بڑا انتظام کر رہا ہوں، جلد ہی تم یہاں سے فرار ہو جاؤ گی، اس کے بعد تمہاری آنے والی زندگی بہت خوبصورت ہوگی۔ وہ مجھے نئے نئے خواب دکھاتا، میں ان خوابوں کو چاہتے ہوئے بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ زندگی میرے ساتھ اتنا برا کر چکی تھی کہ مزید میری کوئی خواہش نہیں رہی تھی۔ آئے دن میں خوبصورت لباس پہنتی، جن زادوں کی محفلوں میں رقص کرتی۔ سردار مجھے دیکھ کر نہ صرف خوبصورت زیورات اس کوٹھے کی مالکن کو دیتا، بلکہ خوب پیسے بھی نچھاور کرتا۔ سونے کے سکوں کا ڈھیر میرے قدموں میں بچ جاتا، لیکن کبھی کبھی انہی سکوں سے میرے پاؤں بھی زخمی ہو جاتے تھے۔ ہر روز میں اپنے زخموں کو سہلاتی، ان پر مرہم لگاتی، پھر سے نیا دن گزارنے کی ہمت پیدا کرتی۔ میرے شب و روز بہت مشکل سے گزر رہے تھے۔ پھر ایک دن اس کوٹھے پر جشن منایا جانے لگا۔ میں حیران تھی کہ یہ سب لوگ اتنی خوشی کیوں منا رہے ہیں، لیکن یہ جان کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ سردار نے اس کوٹھے کی مالکن جن زادی نیلو بیگم کی شرائط مان لی تھی۔ وہ مجھے ہر قیمت پر لینے پر تیار تھا، حتیٰ کہ اپنا 12 ہیروں کا وہ ہار بھی نیلو بیگم کو دے رہا تھا، صرف مجھے حاصل کرنے کے لیے۔ میرا پورا وجود بالکل ساکت تھا، جیسے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ وہ سب خوشیاں منا رہے تھے، لیکن میں اپنے آپ پر ماتم کر رہی تھی۔ ایک ذلت آمیز زندگی گزارنے پر خود کو تیار کرنے لگی۔ ہمیشہ کے لیے میری زندگی جنات کی بستی میں گزرنے والی تھی، اس سردار کی طوائف بن کر، جو بہت زیادہ خوفناک اور ڈراؤنا کالا موٹا جنزاد تھا، جسے دیکھتے ہی میرا پورا وجود خوف سے تھر تھر کانپنا شروع کر دیتا تھا۔ اب میری نظریں کسی کو تلاش کرنے لگی جس نے مجھے یہاں سے رہائی دلوانے کا وعدہ کیا تھا،
صرف 2 دن میرے پاس تھے۔ 2 دن کے بعد آنے والی شب کو ہمیشہ کے لیے میں اس کوٹھے کو چھوڑ کر سردار کے محل میں جانے والی تھی۔ اس رات میں آنسو بہا رہی تھی جب کوئی چپکے سے میرے پاس آیا۔ سرگوشی میں کہنے لگا، میں نے سارا انتظام مکمل کر لیا ہے۔ کل رات اس بستی میں ایک خاص جشن منایا جاتا ہے، تمہیں بھی یہ وہاں لے کر جائیں گے۔ پھر سارے جنزادوں کے سامنے اعلان کیا جائے گا کہ تم سردار کے محل کی رونق بننے والی ہو۔ سب بہت بڑا جشن منائیں گے، لیکن اس جشن میں تمہیں یہاں سے فرار ہونا ہوگا اور تمہاری مدد میں کروں گا۔ میں نے سارا انتظام مکمل کر لیا ہے، اپنی ماں کے سارے زیورات بھی ایک پوٹلی میں باندھ لیے ہیں تاکہ تمہیں آنے والی زندگی میں پریشانی نہ ہو۔ میں تمہاری زندگی بدل دینا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے بہت محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی اس چاہت پر حیران رہ گئی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے لیے اتنا بڑا قدم اٹھائے گا، وہ بھی ان سارے جنات سے ٹکر لے کر۔ وہ بھی تو ایک جنزاد تھا، کیا اسے ان جنزادوں سے خطرہ نہیں تھا؟ اب میں بے چینی سے کل رات کا انتظار کرنے لگی۔ یہاں نہ تو دن کا پتہ چلتا تھا نہ ہی رات کا، میں تو بس ایک کمرے میں پڑی رہتی تھی، مجھے اس کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ جیسے تیسے یہ دن گزرا، پھر رات آنے لگی، تبھی نیلو بیگم کمرے میں آئی۔ وہ مجھے حکم دیتے ہوئے کہنے لگی، یہ لو لڑکی، یہ لباس خاص طور پر میں نے تمہارے لیے تیار کروایا ہے، اسے پہن کر تم نے بہت خوبصورت دکھنا ہے۔ ویسے تو تم یہاں کی خاص شہزادی ہو، کیونکہ تمہارے آگے یہ جن زادیاں کچھ بھی نہیں، تم تو چاند کا ٹکڑا ہو۔ وہ میری تعریفیں کر رہی تھی، لیکن مجھے آج وہ جن زادی بہت بری لگ رہی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح میری چاچی، جو ایک لالچی اور گھٹیا عورت تھی، جس نے مجھ پر زندگی تنگ کر کے رکھی۔ وہ لباس پھینک کر چلی گئی جبکہ میں کسی کا انتظار کرنے لگی۔ پھر جیسے ہی آہستہ آہستہ اس بستی کے بڑے سے ہال میں سب جنات جمع ہونے شروع ہو گئے، تبھی وہ جن زیادہ چھپکے سے میرے پاس آیا۔ سرگوشی میں کہنے لگا، جلدی کرو، ہمارے پاس وقت کم ہے، تم یہ کالی چادر پہن لو، ایسی چادریں اس بستی کی شریف جنزادیاں پہنتی ہیں، تم بالکل بھی پہچانی نہیں جا سکو گی۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا، لیکن اندر سے بہت ڈر رہی تھی، اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو شاید وہ کبھی بھی مجھے زندہ نہ رہنے دے، کیونکہ پہلے ہی اس نیلو بیگم کے خوف سے ساری جن زادیاں سہمی رہتی تھیں۔ پھر میں نے وہ کالی چادر پہنی اور شریف جن زادیوں کے ہجوم میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اچانک ہی کسی نے میرا ہاتھ تھاما، میں بری طرح گھبرا گئی۔ نقاب کے عقب سے دیکھا تو یہ جان کر میری جان میں جان آئی کہ وہ جن زادہ تھا۔ وہ مجھے سرگوشی میں کہنے لگا، چلو اب یہاں سے تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹتی جانا۔ جیسے جیسے میں پیچھے ہوتا جا رہا ہوں، قریب ہی جھاڑیاں ہیں، وہاں سے سیدھا راستہ سڑک کی طرف نکلتا ہے، ہم دونوں کو یہاں سے آج رات ہی فرار ہونا ہوگا۔ یہ دیکھ کر میری جان میں جان آئی کہ کسی کا دھیان بھی مجھ پر نہ تھا، بلکہ نیلو بیگم تو مجھے تلاش کرتی پھر رہی تھی، کیونکہ اسے طوائفوں کے ہجوم میں میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر یوں ہی دھیرے دھیرے پیچھے سرکتے ہوئے بالآخر میں بالکل ایک اکیلی جگہ پر آ گئی جہاں پر کوئی بھی نہ تھا۔ پھر میں پلٹی اور پیچھے جھاڑیوں کے قریب جھک گئی۔ وہیں پر جن زادہ آیا، اس نے خود بھی کالی چادر لپیٹ رکھی تھی، اس کے ہاتھ میں پوٹلی تھی۔ پھر اس نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم جن زادوں کی بستی سے فرار ہو گئے۔ بھاگتے بھاگتے میرے پاؤں میں چھالے ہو گئے، زخموں سے خون رسنے لگا، لیکن جن زادے کی طاقت کے سامنے وہ سارا اصل ظاہر ہو گیا۔ وہ مجھے مسلسل حوصلہ دیتا رہا، کہنے لگا کہ جتنا دور ہم اس بستی سے جا سکتے ہیں اتنا ہی جائیں گے، ورنہ سردار ہمیں تلاش کر لے گا۔ بہت دور پیدل ہی پیدل بھاگتے بھاگتے بالآخر ایک ریلوے اسٹیشن آیا، ہم دونوں اس میں سوار ہو گئے، یوں ہمیشہ کے لیے جن زادوں کی بستی کو چھوڑ کر انسانوں کی دنیا میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جن زادہ میرے ساتھ ہی تھا، جسے صرف میں دیکھ سکتی تھی، میں محسوس کر سکتی تھی کہ وہ میرے سامنے ہی بیٹھا تھا۔ ڈبے میں سوار سارے ہی لوگ مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ وہ میری حالت دیکھ کر سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کہیں سے بھاگ کر آئی ہوں، لیکن میرے زخمی پاؤں، اجڑی ہوئی حالت، بکھرے بال بہت سے لوگوں کی ہمدردی کا باعث بن رہے تھے۔ سامنے بیٹھی عورت مجھ سے کہنے لگی، بیٹی کیا ہوا؟ تم کہاں سے بھاگ کر آ رہی ہو؟ سامنے کھڑے جن زادے نے مجھے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا۔ میں نے اس عورت کی بات کا کوئی جواب نہ دیا،
बल्कि चुपचाप नज़रें झुका कर बैठी रही। फिर जैसे ही स्टेशन आया, जिनज़ादे ने अपने आप को इंसानी रूप में ढाल लिया। अब वो एक खूबसूरत नौजवान का रूप लिए मेरे साथ था। उसने मुझे एक चादर दिलवाई, खाना खिलाया। उसकी संगत में मैं खुद को महफूज समझ रही थी। अब वो एक बड़े से शहर में लेकर आ गया। फिर हमने एक घर खरीदा और मैं उसमें आकर अपने आप को महफूज समझने लगी। आज कितने दिनों बाद सुकून की नींद सोई थी। दूसरे दिन जिनज़ादे ने एक पोटली मेरे हवाले की, फिर समझाते हुए कहने लगा कि आज के बाद तुम्हें अपनी ज़िंदगी का सफ़र अकेले ही तय करना है। ये सारा ख़जाना बहुत कीमती और नायाब है, जो तुम्हारी सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी होगा। ये मेरी सौतेली माँ का वो ख़जाना है जो उसने ना सिर्फ बस्ती के सरदार बल्कि दूसरे कई कबीलों के सरदारों से हासिल किया था। वैसे भी वो सारी ज़िंदगी ही दूसरों पर हाकिम रही है। जिस तरह मुझ पर जुल्म करती रही, मैं भी मोहब्बत के लिए तरसा हुआ था। मैं एक जिनज़ाद हूँ, लेकिन हो सकता है कि इंसानों की दुनिया में आकर मेरी ज़िंदगी भी तब्दील हो जाए। मैं उसे कहने लगी कि वो मेरे साथ इसी घर में रहे। मैं ख़ुद को उसके बग़ैर अधूरा समझती हूँ। वो कहने लगा कि अगर मैं यहाँ रहा तो कहीं वो जिन्नात मेरी तलाश में तुम तक ना पहुँच जाए, इसलिए हमारा दूर रहना ज़रूरी है। ये कहकर वो हमेशा के लिए मेरे सामने से गायब हो गया। मैं आंसू भरी नज़रों से उसे जाता हुआ देखती रही, लेकिन जिनज़ादे की दी हुई दौलत ने मेरी किस्मत बदल दी थी। अब मैं उस शहर की सबसे अमीर लड़की थी। मेरे पास बैंक बैलेंस, बंगला, गाड़ी, सब कुछ था। लेकिन कभी अपने माजी के बारे में सोचती तो यकीन नहीं आता था कि मैं अपनी ज़िंदगी ना सिर्फ इंसानों जैसे भेड़ियों के साथ गुजार कर आई थी, बल्कि वो खौफनाक जिन्नात भी थे जिनका मैंने असल रूप देखा था। साथ ही वो जिनज़ादा जिसने मेरे लिए हर मुसीबत मोल ली थी। यूं कई साल गुजर गए। अब मुझे अपनी ज़िंदगी बदलने की कोई ख्वाहिश ना थी। मेरे आगे पीछे नौकर चाकर खूब घूमते थे। दौलत बेहिसाब थी। दिल में ख्वाहिश जागी कि जाकर अपने चाचा चाची का हाल तो पता करके आऊं कि वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यही सोचकर एक दिन मैं अपने पुराने शहर में आई। मैंने देखा कि एक घर टूटा हुआ था, जिसका दरवाज़ा मैं कभी भूल नहीं सकती थी। ये वही दरवाज़ा था जिसमें मेरा बचपन गुजरा था। उस घर से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। तो क्या ये घर चाचा चाची ने अपने नाम करवा लिया था? मैं जैसे ही अंदर गई तो 2 छोटे बच्चे नज़र आए। ये बच्चे मेरी कज़न नादिया के थे, जो तलाक लेकर अपने बाप के घर बैठी हुई थी। तभी सामने खड़ी चाची नज़र आई, जो हद से ज़्यादा बूढ़ी औरत दिखाई दे रही थी। उनकी हालत बहुत बुरी थी। आंखों पर हाथों का छज्जा बनाए वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थी। फिर मैं कहने लगी, चाची, मैं सोनिया हूँ, जिसे आपने तवाइफ के हाथों बेच डाला था। ये सुनकर उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। फिर वो मेरे कदमों में गिर गई। कहने लगी, बेटा मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे साथ बुरा किया तो फिर मकाफ़ात अमल लौट कर मेरे सामने आ गया। तुम्हारे चाचा तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मेरी दोनों बेटियों की शादी हुई और दोनों को ही तलाक हो गई। नाजिया से छोटी शाजिया तो एक फैक्ट्री में काम करती है, जबकि नाजिया के 2 छोटे बच्चे हैं, वो भी एक बंगले में काम करती है। दोनों की ही एक घटिया ख़ानदान में शादी हुई, जिन्होंने चंद दिन भी मेरी बेटियों को बर्दाश्त न किया। बस हमारे घर का गुजारा करना मुश्किल है। ये घर भी तुम्हारे नाम है। तुम्हें ढूंढते हुए रहमान भाई आए थे, लेकिन हम उन्हें कैसे बताते कि हम दोनों ने मिलकर तुम्हें एक कोठे की तवाइफ के हाथों बेच डाला था, वो भी सिर्फ 5 लाख में। शायद मेरे नसीब में ज़िल्लत नहीं लिखी थी, इसीलिए तो कदम कदम पर ठोकरें मिलने के बावजूद मैं बच गई थी। लेकिन आज उनके हालात देखकर मैं बेइख्तियार खुदा का शुक्र अदा करने लगी, जिसने मुझे इस हालत में भी इज्जत बख्शी थी। फिर मैंने अपने परस से ढेर सारे पैसे निकाले और चाची के हाथ पर रख दिए। नाजिया भी मेरे सामने बैठी थी, सर झुकाए। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। फिर मैं रसानियत से उन्हें कहने लगी कि खुदा चचा के दर्जात बुलंद करें, उन्हें जन्नत में जगह दें। लेकिन मैं ये घर आपके नाम कर चुकी हूँ। इस घर पर आपका हक है। आप बहुत आराम से इस घर में अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हैं। जब भी किसी मदद की ज़रूरत हो तो अपनी इस भतीजी को याद कर लेना। मैं ज़रूर आपके पास आ जाऊंगी। दोनों बच्चों को प्यार करके मैं बाहर आ गई। शायद इसी को मकाफ़ात अमल कहते हैं। उन्होंने मेरे लिए तबाही का गड्ढा खोदा था, लेकिन खुदा ने मेरा हिसाब इसी दुनिया में कर दिया था। शायद जो हुआ वही मेरे लिए बेहतर था। अब मैं वापस अपने बंगले पर आ गई, जहाँ मैं
شان سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ کئی بار میری بوڑھی ملازمہ مجھے کہتی کہ بی بی جی آپ بھی شادی کر لیں، آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ سے شادی کرنے کے لیے تو ہزاروں لوگ لائن میں کھڑے ہوں گے۔ لیکن مجھے شادی کے نام سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ میں اکثر اسی جن زادے کو یاد کرتی رہتی جس نے میری اتنی مدد کی تھی۔ اس دن کے بعد سے کبھی میرا سامنا جنات سے نہیں ہوا تھا۔ پھر ایک دن بوڑھی ملازمہ کہنے لگی کہ شہر کی سب سے بڑی درگاہ پر عرس لگا ہے، آپ بھی وہاں جائیں، بہت سکون ملتا ہے۔ یوں تو میں گھر سے باہر زیادہ کہیں آتی جاتی نہ تھی، لیکن پھر اپنی بوڑھی ملازمہ کو ساتھ لیا اور اسی درگاہ پر چلی آئی۔ میں سکون کی تلاش میں ایک درخت کے نیچے بیٹھی تھی جب اچانک میری نظر سامنے بیٹھے ایک درویش پر پڑی۔ اس کے چہرے پر داڑھی تھی، لیکن وہ نوجوان اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر کچھ متجسس ہو گئی۔ تبھی اس نے میری طرف دیکھا اور پھر اٹھ کر کہیں دوسری جگہ چلا گیا۔ میں کسی ٹرانس کی کیفیت میں مبتلا اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ وہ بالکل ایک خالی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ تبھی میں نے اسے پکارا، سنیے، ایسا لگتا ہے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہوا ہے۔ میں بڑے غور سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی اس نے چہرہ گھمایا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس چہرے کو بھلا میں کیسے بھول سکتی تھی جو آج درویشی کی حالت میں اس درگاہ پر بیٹھا تھا۔ تم وہی جن زادے ہو نا جس نے مجھے جنات کے کوٹھے سے فرار کروایا تھا؟ میں بے یقینی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا، کہنے لگا ہاں، میں پچھلے کئی سالوں سے اسی درگاہ پر رہ رہا ہوں، جب سے میں نے تمہیں اس گھر میں چھوڑا تھا۔ میں شدید حیران تھی، پھر اداس ہوتے ہوئے کہنے لگی کہ لیکن تم لوٹ کر واپس اپنی بستی میں کیوں نہیں گئے؟ وہاں سارے جنات تمہارے منتظر ہوں گے۔ اس نے سر جھکا لیا، پھر کہنے لگا کہ اگر میں واپس لوٹ کر جاتا تو میری سوتیلی ماں اور وہ ظالم سردار مجھے قتل کر دیتے۔ وہ پہلے ہی میرے دشمن بن چکے تھے کیونکہ میں نے سردار کی خواہش پوری نہیں ہونے دی تھی۔ وہ تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پھر میں روتے ہوئے اسے کہنے لگی کہ لیکن تم نے میرے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ میں آج بھی اکیلی اس بنگلے میں رہتی ہوں۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، پھر کہنے لگا کیا تم نے شادی نہیں کی؟ کیا تمہارا کوئی خاندان نہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگی نہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں میرے دل میں تم سے ملنے کی خواہش تھی، تمہیں دیکھنے کی، کیونکہ سچ میں ہی ایک جن زادے سے محبت کرنے لگی تھی میں۔ وہ اس انکشاف پر حیران رہ گیا۔ تبھی میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی کہ آج کے بعد میں تمہیں یہاں اکیلا نہیں رہنے دوں گی، اب ہم دونوں ایک ساتھ اسی بنگلے میں رہیں گے۔ پھر وہ ایک لمحے کے لیے نہیں رکا، کہنے لگا سوچ لو، میں ایک جن زادہ ہوں، کیا تم ایک جن زادے کے ساتھ زندگی گزار لو گی؟ میں نے خوشی سے کہا کیوں نہیں، جو جن اتنا زیادہ مہربان اور نیک ہو سکتا ہے جو میری خوشی اور عزت کے لیے اپنی پوری زندگی برباد کر لے، کیا میں اس کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ یوں میں اسے اپنے ساتھ اپنے بنگلے پر لے آئی، جو در حقیقت اسی کا تھا، کیونکہ اپنی ماں کی ساری دولت اس نے میرے حوالے کر کے خود درویشوں والی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب اس کی تنہائی میں نے بانٹ لی تھی۔ وہ مجھے اپنے دکھ درد سناتا اور میں اسے اپنی پوری زندگی کا احوال بتاتی کہ کس طرح اس کے جانے کے بعد میں اسی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ بوڑھی ملازمہ حیران تھی، لیکن آج تک یہ راز کوئی جان نہیں پایا کہ میرے ساتھ اس بنگلے میں رہنے والا وہ نوجوان خوبصورت ایک جن زادہ ہے جس کے ساتھ میں اپنی زندگی بہت خوشی خوشی گزار رہی ہوں۔ بیتے ماضی کی تلخ یادوں کو بھلا کر میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کر چکی ہوں۔